السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے آغاز سے پہلے آج کی پیاری سی دعا، مگر اس سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ آج کی پیاری سی دعا: یا رب العزت، ہمارے جو بھی لواحقین تیری بارگاہ میں لوٹ گئے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، آمین۔ آج کی ویڈیو میں نے ایصال ثواب کے متعلق بنانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آج میرے مرحوم سسر محمد رفیق صاحب کی برسی بھی ہے، اور ہم ان کے لیے تھوڑا بہت جو بھی ایصال ثواب کا اہتمام کر سکتے تھے وہ ہم نے رزق حلال میں سے کوشش کی ہے۔ تو ہم کس طریقے سے اپنے بزرگان دین، اپنے رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کی میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گی بھی اور بتاؤں گی بھی، کیونکہ ہر جو ہے فرقے کا اپنا طور طریقہ ہے، لیکن ہم جس طریقے سے یہ سب کچھ کرتے ہیں یہ میں آپ کو لازمی دکھانا چاہتی ہوں، اور اس کے آگے پھر ہم تھوڑا بہت اور ڈسکشن بھی کریں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں ہم نے ان کے لیے کیا اہتمام کیا ہے۔ یہ دیکھیں، جب ہم اپنے بزرگوں کے یا اپنے رشتہ داروں یا کسی مرحوم کے ایصال ثواب کی برسی کا اہتمام کرتے ہیں تو یوں تو میرے گھر میں اس ٹائم کوئی نہیں آیا ہے، کیونکہ میرا گھر بہت چھوٹا ہے۔ تو نیاز کے لیے میں نے فروٹس رکھے ہیں۔ فروٹس اس لیے رکھتے ہیں کہ جو فروٹس انہیں پسند ہیں یا جو حسب توفیق اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی ہے آپ وہ فروٹس رکھیں۔ تو میں نے یہ کچھ فروٹس اپنے سسر کے ایصال ثواب کے لیے رکھے ہیں۔ یہ اگربتی کی ہے، کیونکہ یہ روشن کرنے سے جو ہے گھر میں ایک اچھا ماحول، معطر ماحول پیدا ہوتا ہے اور گھر میں خوشبو بھی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ میرے سسر بہت شوق سے یہ بھنا گوشت کھاتے تھے، تو یہ میرے شوہر نے مجھے اب کے سال بتایا تھا، تو میں نے ان کے لیے جو ہے اب کے سال بریانی کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، ان کے لیے گوشت اور روٹی بھی بنائی ہے۔ اور میٹھے میں وہ مٹھائی بہت شوق سے کھاتے تھے، اور مٹھائی میں وہ قلاقند اور بیسن کے لڈو یہ بہت شوق سے کھاتے تھے، تو یہ بھی ہم نے بازار سے منگوا لیا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو اللہ نے کیا توفیق عطا کی ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ مرحوم کا جوڑا، تسبیح، جانماز، اس طریقے کی سامان بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے جتنی ہمیں حیثیت اور جتنی ہمیں برکت عطا کی، ہم نے اس سے ان کے لیے ایصال ثواب کی کوشش کی، قرآن شریف کی تلاوت کی، یعنی ایک قرآن کا ختم کیا جو کہ ان کو ایصال ثواب کیا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ مسلسل جب سے جو ہے میں نے اس کو بٹھایا ہوا ہی ہے کہ تم بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جب سے بیٹھا ہوا اپنے دادا کے لیے جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اب ہمدان ہمیں اپنے دادا کے لیے سورہ فاتحہ، الحمدللہ کی سورت کی تلاوت بھی کر کے بتائیں گے۔ چلیں ہمدان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ اب دیکھیں، اب سورہ اخلاص، قل واللہ احد بیٹا، قل واللہ بسم اللہ پڑھیں بیٹا۔ دیکھیں، اگر بچے کہیں غلطی کرتے ہیں تو ان کی غلطی میں ان کو بتانا ہمارا فرض ہے، تاکہ ان کی غلطی دور ہو سکے۔ چلے ہمدان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، اب یہ ہمدان تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور میرے چھوٹے والا بیٹا جو ہے وہ بہت ہی شیطانی کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی تسبیح لے کے میں نے ان کو بھی بٹھایا تھا، لیکن وہ ابھی بالکل ناسمجھ ہیں، 3 سال کے ہیں، تو انہیں اس بات کی ابھی اویئرنیس نہیں ہے۔ لیکن میرا بڑا بیٹا جو کہ اس بات کو بہت بہتر طریقے سے اب سمجھنا شروع ہوا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کی اسی طریقے سے تربیت کریں، کیونکہ ایک دن
ایسا بھی زندگی میں آنا ہے کہ جب ہم لوگوں نے جو ہے ہم نے بھی اس دنیا سے واپس لوٹ جانا ہے، اور ہم بھی جب اس دنیا سے واپس لوٹ جائیں گے تو جو ہمارے بزرگ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بڑے ہمیں تلقین کر کے گئے ہیں، ہم اگر ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ہم کیا کریں گے، اس سے نہ صرف یہ کہ ہم اپنی نسل کی تربیت کر سکیں گے بلکہ ان کو بھی بتا پائیں گے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ایصال ثواب کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، یعنی وہ جو ہے ایصال ثواب نیاز فاتحہ کو مانتے نہیں ہیں، اس کو ماننے سے انکاری کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور امت مسلمہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے میں اس چیز کو کبھی بھی غلط نہیں سمجھتی، اور میں ہمیشہ جو ہے کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی مجھ سے بن پڑے میں اپنے بزرگوں کے لیے پڑھائی بھی کر سکوں، اور جو کچھ بھی ان کے لیے بنا سکتی ہوں بنا کر ان کے لیے پیش کر سکتی ہوں، ایصال ثواب کر سکتی ہوں وہ کروں۔ یہ کھانا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی غریب یا مستحق کو دے دیتے ہیں کہ جو اس کھانے کو کھا لے اور کھانے کا ثواب جو ہے وہ اس مرحوم تک پہنچ جائے۔ لیکن ہم کیونکہ جس ایریے میں رہتے ہیں اس ایریے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ اس طریقے کا کھانا وغیرہ نیاز کا لیتے ہیں، تو میں کیا کرتی ہوں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو یہ میں نے کھانا نکالا ہے اس کھانے کو ہم لوگ خود ہی کھا لیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ کھانا کھانے سے بھی منع کرتے ہیں اور یہ کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے ہی، جب ہم اپنوں کا مال دولت جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وراثت کے تو فوراً ہم حقدار بن جاتے ہیں کہ اس نے یہ مال چھوڑا ہے، اس نے یہ سونا چھوڑا ہے، اس نے یہ جائیدادیں چھوڑی ہیں اور اس میں میرا یہ حصہ ہے، میرا یہ حصہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اس طریقے کی نیاز فاتحہ میں، جو کہ ہم ان کے لیے خاص طور پہ کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بزرگان دین، تمام اولیاء اللہ اور ہر کسی کے مرحومین جو کہ اس دنیا سے لوٹ گئے ہیں، امت مسلمہ کے ہر کسی کے مرحومین جو کہ اس دنیا سے لوٹ گئے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم سب کو یاد کر کے اپنے ان کو بھی یاد کریں۔ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ جو ہے سال میں ایک ہی دن یعنی برسی کے دن ہی ایصال ثواب کریں، نہیں، بلکہ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو آپ روز کریں، آپ روز کچھ نہ کچھ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کریں۔ تو دیکھیں کہ آپ کے رزق میں نہ صرف اللہ تعالیٰ اتنی خیر و برکت عطا فرمائے گا، بلکہ کیا ہوگا کہ آپ کے رزق میں بھی بہت زیادہ کشادگی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اور وہ ہمارے اپنے جو ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ گئے ہیں، ان کو بھی یہ ایصال ثواب جب پیش ہوگا تو وہ کتنے خوش ہوں گے۔ اس کا تصور آپ اس چھوٹی سی بات سے کریں کہ جب ہمیں کوئی اپنا جو کہ ہمیں اس سے کوئی امید نہیں ہوتی، جب وہ ہماری کسی طریقے سے خیر خواہی کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں کسی مشکل میں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کوشش میں نکالنے میں ہمیں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ کسی اپنے نے ہمارا ساتھ دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہمارے اپنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بہت اچھی جگہ پر ہیں، اور اس دنیاوی تمام تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلاصی نصیب فرما دی ہے، لیکن قبر میں اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا حساب و کتاب ہوا ہے، روز جزا ان کو کیا نیکیاں اور کیا گناہوں کی سزا مل رہی ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ ہم اللہ سے نیک گمان ہی کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے ان کے لیے نیک کام اور نیکی کی ہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں جس طریقے سے توفیق عطا فرمائی ہے اس طریقے سے جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے ہم اپنوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، اور ایصال ثواب کا یہ راستہ اسی طریقے سے چلتا چلا جائے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری اولاد بھی اس قابل ہو کہ وہ بھی ہمارے لیے ایصال ثواب کر سکے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب بیج بوتے ہیں تو بیج سے نکلنے والا پودا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کی پانی دے کے، کھاد دے کے اور دھوپ چھاؤں سے اس کو بچا کے محفوظ کر کے ایک تناور درخت بناتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس تناور درخت کے نیچے
اس کے سائے میں سکون محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری گود میں دیا ہے، ہماری اولاد ہے، ہمیں بھی ان کی اسی طریقے سے پرورش کرنی ہے، اسی طریقے سے اپنا طور طریقہ ان کو سکھانا ہے، بتانا ہے کہ وہ جو ہے آج ہمیں کرتا دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی بہت کرنے کی خود بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کوشش میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے تو آج ان کی یہ چھوٹی سی نیکی کل بہت بڑی نیکی بن کے ہمارے سامنے آئے گی۔ اور آج جو وہ اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اصالِ ثواب کر رہے ہیں، کل کو وہ یہ اصالِ ثواب کیا ہے، وہ یہ تمام اصالِ ثواب ہمارے لیے بھی کریں گے، کیونکہ اس زندگی میں ہمارے کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے پہنچیں کہ ہم وہ کامیاب انسانوں میں شمار ہو سکیں کہ جس سے رب راضی ہو چکا ہو۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اصالِ ثواب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میں صرف آپ کو اپنا طریقہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں کس طریقے سے کرتی ہوں۔ ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو سے بہت سے لوگوں کی شاید دل آزاری ہو اور وہ اس چیز کو نہ مانتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن جو اس چیز کو مانتے ہیں اور جو اس چیز کو کرتے ہیں ان کو کے لیے یہ خوشی کا باعث ہوگی اور ان کے لیے ایک اصلاح کا راستہ ہوگا کہ وہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیں گے، اور آپ لوگ مجھے لازمی اپنے کمنٹس میں بتائیے گا، کمنٹس کر کے، کہ آپ لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے گھر میں کیا اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی انسان کو سوچ سمجھ اور فکر الگ الگ عطا کی ہے۔ ہر کوئی اپنی حیثیت، اپنی سوچ کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام کیے ہوئے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس پر ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب، اور ہمارے خاص طور پر مرحومین، آپ کے مرحومین جو کہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا کہ جو کہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، تمام کے مرحومین، امت مسلمہ کے تمام مرحومین جو کہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنا نقطۂ نظر، اپنا نظریہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں۔ اگر میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور شیئر لازمی کیجئے گا، کیونکہ جتنی زیادہ آگاہی آگے بڑھے گی اتنی زیادہ معاشرے میں بہتری آئے گی۔ تو جب تک جو ہے ہم کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے کسی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو کوشش کیجئے، اور کوشش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ضرور کیجئے۔ اور میرے بیٹا، یہ دیکھیں میرے بیٹا تو ویسے ہی اللہ حافظ کر رہا ہے تو اور دعا بھی کر رہا ہے۔ اب یہ اٹھ گئے ہیں تو اب ذرا میں ان کو بھی دیکھ لوں کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، ان کی تو مستیاں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں اور ان کو تو کھیل کود کے علاوہ کچھ نہیں پتہ ہے۔ اور ہاں، ایک بہت ہی اہم اور لازمی بات جو کہ میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی ہوں، مرد حضرات سے یہ میری گزارش ہے کہ دیکھیں لیڈیز تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے اس کے مطابق گھر میں کرتی ہیں، اہتمام کرتی ہیں، لیکن قبرستان جانے کا شرعی اور بنیادی حق آپ کا ہے۔ تو آپ ان مرحومین جو کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں لازمی قبرستان پہ جائیں، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے اصالِ ثواب کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں، قبرستان کے ہر مرحومین کے لیے دعائے خیر کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔